ڈرون سجایا جا رہا ہے، پھر بیانیہ بنایا جا رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا ہے. عید میلاد النبی ضرور آ رہی ہے، اس کے لیے تو میں نے دیکھا ہے جھنڈیاں بھی ہیں اور سارے کچھ بلڈنگ بھی سج رہی ہیں. لیکن ایک مجھے بتائیں، ایک مفرور سزا یافتہ مجرم کے خلاف کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس طرح سے سجاوٹ کرے گا یا اعلانات کرے گا کہ وہ آ رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ کسی جو ہے سزا یافتہ کو یا جس کے وارنٹ نکلے ہوں بلا ضمانت، اس کو پناہ دینا بھی جرم ہے. 216 ذرا تعزیرات پاکستان پڑھ لیں. بھائی صاحب جو اس کو جہاز میں لے کر آئیں گے وہ بھی اندر ہوں گے، اور جو ان کو گھر میں رکھے گا وہ بھی اندر ہوگا. 216 یہ ہے قانون آپ کا. اطلاق کریں نا، کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ، اور سبھی کو جو ہے قانون برابر ہونا چاہیے، تو برابر کریں. ایک عام آدمی کا تو گھر پہ جب کوئی مفرور جا کے رکتا ہے، اس کے سارے گھر کو اٹھا لیتے ہو، ریڈ مار کے اس کی عورتیں، اس کے بچے، اس کے گھر کے افراد، اور ان کو تو 216 میں اندر کر کے ان کو سزا بھی کرواتے ہو کہ انہوں نے پناہ دی ہے ایک مفرور کو. یہاں تو ایک سزا یافتہ عدالتی مفرور ہے. کس چیز کی آپ بات کر رہے ہو؟ ایک تو جو ہے اگر اس نے آنا ہوتا تو 16 مہینے بھائی صاحب کی حکومت رہی ہے وہ آ جاتا. اور یہ جو لالی پاپ دیا ہے نا شہباز شریف نے، اپنے تو اس نے کیسز سارے 16 مہینے میں ختم کر لیے. اپنی کہنا نہیں چاہیے قسوم نواز صاحبہ کے، حمزہ شریف شہباز کے، سلمان شہباز کے، اپنے تو سارے خاندان کے ٹبر کے کیسز اس نے ختم کروا دیے. بھائی صاحب کے تو نہیں کروایا، ایک کیس بھی بھائی صاحب کا نہیں کروایا. ختم. آپ کو نیت نہیں نظر آ رہی. اور پھر جب ماشاءاللہ چھٹی رخصتی کی ہے 16 مہینے کے بعد، تو پھر فرما گئے ہیں کہ میں تو 30 سال سے جو ہے ان کی آنکھوں کا تارا ہوں. پھر ان کو پیغام دیا کہ میں ہی ہوں. اور پھر جب لندن جاتا ہے اور بیانیہ آتا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا، نواز شریف کہتا ہے نہ باجوے کو چھوڑوں گا، نہ فیض کو چھوڑوں گا، نہ بابا رحمتے صاحب کا چیف جسٹس کو چھوڑوں گا، نہ کھوسے کو چھوڑوں گا، اور نہ ہی ایک سٹنگ چیف جج ہے سپریم کورٹ کا اس کو چھوڑوں گا. اور واپس جب بھائی صاحب تشریف لاتے ہیں تو یہاں ان کو بڑے آرام سے ایک پیغام ملتا ہے کہ جاؤ اس کو بتا دو ہم تو اپنا مردہ کی بھی جو ہے، مرے ہوئے کا بھی ہم اپنا دفاع کرتے ہیں. تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی ان کے نام لے کر کرنے کی. تو بھائی صاحب واپس تشریف لے گئے اور بڑے بھائی صاحب کو کہا کہ آپ بیانیے کو جو ہے یہ بدلیں. اب یہ اس انداز سے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے گا؟ اچھا، شہباز شریف منع کرنے گیا اسے، اور نہ مریم کا کوئی فیوچر ہے نہ نواز شریف کا ہے. آئیں گے تو اڈیالہ جیل جائیں گے. البتہ لوگ تو پاکستان کا کوئی اس کو سواگت نہیں کرے گا. جیل کے قیدی ضرور ان کو جو ہے سواگت کریں گے. اب وہ کس طرح کرتے ہیں، چور چور کے نعرے مار کے کرتے ہیں یا ان کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اچھا، خان صاحب اٹک جیل سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. وجہ صاف ظاہر ہے، وجہ صاف ظاہر ہے. یہ جس طرح ان کو توشہ خانے میں سزا کرائی گئی ہے، جس انداز سے کرائی گئی ہے، جس بھونڈے طریقے سے کرائی گئی ہے، ان کو صفائی کا کلوز کر دیا گیا، وکیل کو بحث نہیں کرنے دی ہے، عدالت عالیہ کے فیصلے ماننے سے اس نے انکار کر دیا، اور جس طرح بلڈوز کر کے سزا کی. اور پھر اسی شام کو انعام کے طور پر لندن میں اس جج صاحب کو بھیج دیا گیا. یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. جس نے ضمانت سائفر کی خارج کی ہے، اب وہاں اکٹھے، چونکہ شاہ محمود قریشی اسی جیل میں، تو یہاں اگر اٹک میں خان ہوتا تو پھر وہ ٹرائل تو نہیں چل سکتا تھا. اچھا، تو یہ ٹرائل چلانے کے لیے ایک ہی جیل میں بھیجا، اور یہ نیت ان کی یہی ہے کہ اس میں اور شرم آنی چاہیے. اس میں تو دنیا کا کوئی پاگل جج بھی ہوگا تو سزا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو کے عزت اور ناموس کو للکارا ہے. ایک ڈونلڈ ڈو، ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ تم اپنے وزیر اعظم کو نکالو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے. اچھا، یہ ہے سائفر. اور یہی جو ہے بھٹو کے پھانسی دی گئی جب، تو ہینری کسنگر نے کہا کہ تم ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنا. ہم نے ماشاءاللہ اس وقت بھی بڑی تابع داری کی تھی. ہمارے جو ضیاء الحق نے مولوی مشتاق سے مل کر، اس کا تو کچھ نہیں کیا ہینری کسنگر کا، ہم نے بھٹو کو لہد میں اتار دیا، پھانسی دے دی. یہ بھی اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کہ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہی ہے اس پر. اس میں کون سا دفاع مجھے بتائیں سیکریسی ایکٹ کے کون سے دفعے کی شک جو ہے وہ، کون سا پاکستان کی تنصیب خطرے میں پڑ گئی ہے، کون سے پاکستان کے دشمن کے ہاتھ میں یہ سائفر اگر آ بھی جائے تو اس میں کیا جو ہے آپ کا ڈیفنس جو ہے کمزور ہوتی ہے یا ہٹ ہوتی ہے یا افیکٹ ہوتی ہے یا اس کو متاثر کیا جائے.
اچھا اور یہ 1923 کا قانون یہ تاج برطانیہ نے بنایا تھا آپ کو غلام رکھنے کے لیے. 1923 ہی کا آفیشیل سیکریسی ایکٹ آج بھی لگایا گیا ہے. غلام ہو نا آپ. اب برطانیہ کی بجائے آپ امریکہ کے غلام ہو تو سو آپ کو غلامی اسی طرح ہی ہوگا. ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی ہے, دوسرے کو اندر کیا ہوا ہے ہم نے. یہ عوام جب تک اٹھے گی نہیں, اور خان صرف عوام کے لیے, وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا, مجھے ساری جیلوں میں پھراتے رہیں لیکن میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا. مگر آزادی صرف کسی کے کہنے سے نہیں آتی ہے. عوام خود بھی اپنے حق کے لیے جدوجہد کرے گی تو آزادی ملے گی, ورنہ اچھا غلامی آپ کا مقدر ہے. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ شاید خان صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے, کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے, کوئی بیک ڈور مذاکرات, کوئی ڈائلاگ چل رہے ہیں. واقعی خان صاحب کو آنے والے دنوں میں ریلیف مل سکتا ہے؟ ریلیف تو ملے گا ہی ملے گا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. دیکھیں اس میں جو ہے دیر ضرور ہے, اندھیر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ حل بھی نہیں ہے پاکستان کا, حل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ جتنا ریپریشن کریں گے, جتنا ظلم کریں گے, اتنی ہی یہ پھنستے چلے جائیں گے, دھنستے چلے جائیں گے. کیونکہ خان کا گراف جو ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور لوگوں کے غیظ و غضب سے ڈریں, ان کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے, ہر روز بڑھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, اور یہ سیاستدان بجائے اس کے کہ کسی اور کی ڈکٹیشنز لیں, یہ آپس میں بیٹھ کر, اور خان کے بغیر نہ الیکشن ہوگا اس ملک میں, نہ ہو سکتا ہے. اور بلے کے بغیر آپ مجھے اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اس لغو بات کی توجہ دے رہے ہو نا, تو میں اس کو چپڑاسی کے بغیر بھی نہیں سمجھتا جو آپ کا پرائم منسٹر ہے. تو پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر ہے اس کی تو بات ہی نہ کرو میرے. لطیف کوثر صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ نواز شریف کہہ رہے کہ میں وطن واپس آؤں گا, اگر چلو ڈیل کے خاطر اگر وہ پرائم منسٹر بن جائے تو آپ کے لیے بھی تو خطرے, آپ بھی ملک سے پھر باہر مطلب جانے کے اوپر مجبور ہوں گے سر, اگر وہ پرائم منسٹر بن جائے جس طرح آج کل ہو رہا ہے. ایک تو آپ خوش فہمی میں آپ کی بیش ہو سکتی ہے, لیکن یہ لکھ لو نواز شریف کبھی کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. یہ لکھ لو. عوام کے دلوں میں جو نفرت ہے نا, آئے خود لڑے, اس کی ضمانت ضبط ہوگی. لاہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں نکال سکے گی. 10 لاکھ لوگوں کا دعویٰ کر رہے ہیں, 10 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں استقبال کریں گے. ہاں فرشتے آ جائیں گے 10 لاکھ, بالکل جو ہے یہ. لطیف کھوسا صاحب, آپ پھر اگر میاں نواز شریف کو مستقبل میں وزیر اعظم نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ جمہور کو حق دو, یہ عوام کو حق دو, یہ کلیکٹیو وزڈم, سانجھی سوچ کو یہ حق دو. یہی آئین کا تقاضا ہے. لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ دس. میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو جو ہے نام لوں وزیر اعظم؟ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا استحقاق ہے, انہیں دو. یہی ریاست ہے, یہی آئین کہتا ہے, وہ جس کو بنائے. او بھائی کیا ہوگا اگر عمران خان 2/3 میجورٹی لے کر پرائم منسٹر بن جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر, فاروق لغاری نے, سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے, اور اس وقت کے آرمی چیف نے ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں جھونکا تھا. 0 ایک سیٹ نہیں ملی تھی پنجاب سے, ایک 14 کی 14 نیشنل اسمبلی کی صرف سندھ سے تھیں, اور 3 اور تھیں. سارا سیٹیں بی پھر بھی لڑتی رہی, اور ریزیلینس ہے, اگلی دفعہ باؤنس بیک کیا. وہ کیا ہے یار, اگر عمران بن جائے گا کیوں اتنے خائف ہو اس سے؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر لوگ چاہتے ہیں تو بنائیں, کیوں نہ بنائیں, بننے دیں. جس کو بھی اللہ عزت دیتا ہے, یا جس کو بھی عوام چاہتی ہے, اس کا حق ہے پرائم منسٹر بننے کا. کوثر صاحب, آپ ماضی آپ کے سامنے ہے. کوثر صاحب, کیا قائد اعظم کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی جمہوریت کی جو حکومت بنتی ہے وہ جمہوری حکومت بنتی ہے؟ جو ماضی قریب کو آپ دیکھ لیں, 48 سے لے کے 2023 تک جو بھی حکومتیں بنی ہے, کیا عوام کی طاقت سے بن کے آ رہی ہے حکومت؟ لیکن یہی تو بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں. ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو 1948 میں ان کی ایمبولینس کے ٹائر پھٹ جاتا ہے. اب اندازہ کریں وہ ہسپتال نہیں پہنچ سکتے, اور راستے میں ان کی ریلت ہو جاتی ہے. لیاقت علی خان کو 1952 میں ہم نے گولی مار کے مار دیا, اور ان کے قاتل کو بھی دفن کر دیا. اس کے بعد ہمارے سول بیوروکریٹس آ گئے, محمد علی بوگرا, فلانا فلانا فلانا, اور پھر ملٹری بیوروکریسی نے سیدھا ٹیک اوور کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے ایبڈو لگا کے وہ جو ہمارے فاؤنڈر فادر تھے ان کا نام و نشان کو بھی ہم نے بند کر دیا, اور 22 خاندانوں میں ہم نے پاکستان کو سپورٹ کر دیا. یہ ہم نے آزادی دی. کھوسا صاحب, اور اس کے بعد بدقسمتی سے آپ نے دیکھا جس طرح 2 لخت ہوا, اور پھر جو ہے ظاہر ہے کہ بھٹو جوائنٹ پاکستان کے تو لیڈر نہیں بن سکتے تھے, کیونکہ
وہ تو مجیبر رحمان کی جو ہے میجورٹی تھی، اور بنیادی طور پر پاکستان کی تحریک چلی ہی بنگال سے تھی، وہ ہم سے زیادہ پاکستانی جو تھے بنگال اچھا میں انہوں نے کھوسا صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت، آج چیف جسٹس قاضی فائز شاہ کی عدالت میں چیف جسٹس بننے کے بعد آپ پہلی بار پیش ہوئے ہیں. 2 بڑے مقدمات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر اور دوسرا فیض آباد دھرنا کیس. کیا سمجھتے ہیں فیض آباد دھرنا کیس میں کس کو جو ہے وہ عمل درآمد میں رگڑا جا سکتا ہے؟ لیکن مجھے نہیں پتا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بالکل میں پیش ہوا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے تحمل اور برداشت سے اور باری سے وہ مقدمات سن رہے تھے، اور بڑی فراخ دلی سے سنے ہیں، فیصلے بھی کیے ہیں انہوں نے. بھلا فیصلہ کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو، اس سے سروکار نہیں، لیکن انہوں نے عزت اور اس میں تقریم میں کسی کی کوئی یہ نہیں کیا. اور جہاں تک تعلق ہے فیصلوں کا، فیض آباد دھرنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک نے تو واپس لے لیا، دوسرا جو ہے اس کو وہ لاپتہ ہے. وہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ بھی ان کی جانب سے بھی طوالت کی التوا کی درخواست دی گئی ہے. ایسے کیس میں عمران آئی بی نے بھی واپس کر دیا. اچھا، تو بس آپ پھر سمجھ لیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور کون اس ملک کو چلا رہا ہے، اور کون اس ملک میں جو ہے حکمرانی کر رہا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پابند نہیں ہیں واپس لینے کے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ایکسٹینشن کی باری آئی تھی باجوہ صاحب کی، اور آصف سعید کھوسا صاحب چیف جسٹس کے جو ہے منصور علی شاہ صاحب اور وہ سن رہے تھے، اس میں بھی جس نے پٹیشن کی تھی اس نے واپسی کی درخواست دی تھی، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس نے وہ درخواست مسترد کر دی تھی. انہوں نے کہا یہ پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے، ہم اس کو واپس نہیں ہونے دیں گے، اور 184(3) میں سو موٹو دے دیا گیا تھا. تو اس میں پابند نہیں ہے قاضی صاحب واپسی دینے کے. اب دیکھتے ہیں کل کیا کرتے ہیں.